الحمدللہ ہمارا یہ مجلس اصلاحی فکر کا آغاز ہمارے طالب علمی کے زمانے میں بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے شروع ہوا اور اس کے نگران اعلیٰ کے طور پر حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم ہماری اصلاح کرتے رہے اور مجلس میں شریک بھی ہوتے رہے۔ الحمدللہ یہ مبارک یہ مبارک دن میں ہم سب کے لیے جتنے بھی یہاں فارغین مدرسے میں ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ میں یہ اصلاح فکر ہی کا شریک ہونے کا نتیجہ ہے کہ اپنے اپنی جگہوں میں کوئی خطیب ہیں، کوئی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کوئی مدرسے کے بانی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اساتذہ کی اخلاص اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مختلف شعبوں میں مدرسے کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس گلستان مادی کے دوسرے فارغین میں سے مولانا تشریف فرما ہیں۔ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، یہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہتے ہیں اسے ذرا فصیح زبان میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہے بھائی؟ مولانا ہم زلف ہیں، شاید ہمارے فارسی عمر کے بچوں کو زلف کا تو پتہ نہیں، ہم کو تو کیا معلوم نہیں ہے۔ اور بھی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طلحہ صاحب کے، ہمارے استاد محترم مولانا طلحہ صاحب کے خلیل ہیں۔ میں اس مبارک مسعود موقع پر چونکہ وہ ہم مدرسے کے دوسرے فارغ ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مجمع ہمارے سامنے آئے اور کچھ بابرکت کلمات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ مولانا عبدالباری صاحب، ان کے اصل بستی کا نام بھی بولنا چاہتا ہوں، جواد پٹی ہے، لہٰذا جو جواد نام ہے وہ ان کے بالکل رگو پہ میں ہے کہ سخاوت ہے۔ اور یہ بھی کہوں کہ شاید پہلے یا دوسرے ہیں جو ایک سال وہ اللہ کے راستے میں لگائے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا تو ایسا ہے کہ جو سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی، تو ویسا ان کو چھٹی ہی نہیں ہے، لہٰذا کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اور ان کے پاسپورٹ میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس میں پاسپورٹ میں اس ملک کا نام نہ ہو۔ مصر گئے ہیں اور ارجنٹینا گئے ہیں، کہاں گئے ہیں وہ بھی مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ بہرحال وہ اس وقت ہمارے ہاں تشریف فرمائے، ان سے گزارش ہے۔ عبدالباری صاحب منتظر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو وہ مبارک دن اور یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے مدرسے سے جتنے طلباء فیض یاب ہوئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ملاقات کی، اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے اس مدرسے میں بڑے حضرت بار بار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے مدرسے سے جتنے فارغین ہیں مدرسے کے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے پڑھانے والے اساتذہ کا اخلاص
ذمہ داروں کا اخلاص پتہ نہیں اللہ نے اس کی دعا اللہ نے قبول کیا۔ حضرت بار بار فرماتے تھے کہ کوئی ہمارا فارغ جو ہے فارغ ہو کر ہمارے اس مدرسے سے دنیا میں خالص رکھ کر دین کی خدمت کو بھول کر ایسا کوئی ہمارا طالب علم مدرسے کا فارغ جو ہے وہ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ کہیں امامت ہے، علم کی خدمت کر رہے ہیں، مدرسے کے محترم ہیں، الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی خدمت۔ حضرت فرماتے تھے اس علم کی قبولیت کی علامت ہے۔ یہ ہمارے مدرسے کے لیے بہت بڑا جو ہے فخر ہے، شان ہے ہمارے مدرسے کی کہ الحمدللہ جب بھی جہاں بھی جائیں ہمارے الحمدللہ مدرسے کے فارغین علماء جو ہے ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لے رہا ہے۔ اور اکثر حضرت کہتے تھے کہ ہر سال کبھی ہم چھٹیوں میں جیسے مدرسے کے چھٹیوں میں دعوت کی نسبت پر تبلیغ کی نسبت پر مدرسے کا دورہ کرتے تھے، طلباء سے ملاقات ہوتی تھی، اساتذہ سے بھی ملتے تھے کہ چھٹیوں میں طلباء کی ترتیب بنے اور اساتذہ کی نگرانی میں جماعت جائے۔ تو حضرت اکثر کہتے تھے کہ اکثر علماء تو ہمارے اس مدرسے سے فارغین ان کا اکثر سال لگا ہے، اور اس میں سال لگا ہے علماء میں الحمدللہ آئے ہیں، 4 مہینہ اللہ کے راستے میں ہوتا لگا ہے۔ ایک عمومی مجمع ہے جن کے اندر طلب نہیں ہے۔ مدرسے میں جو آتے ہیں وہ طلب والے آتے ہیں، بہت بڑا مجمع بغیر طلب کے ہے۔ حضرت کہتے ہیں مولوی صاحب ان کے اندر دین کی طلب اور شوق کون پیدا کریں گے؟ یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اکثر کہتے تھے جب مدرسے میں جاتے تھے کہ جو جتنے طلباء ہیں اس میں 70-80% جو ہے وہ ہیں جن کے ماں باپ جو ہے جن کا تعلق دعوت کے کام سے ہے۔ چلو ہم تو علم نہیں سیکھے، ہم نے قرآن نہیں سیکھا، ہمارے اتنا تو احساس پیدا ہو گیا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس دعوت کی محنت سے امت کے اندر طلب اور طلب پیدا ہو دین پر چلنے کا۔ آج امت میں طلب نہیں ہے، کم سے کم طلب پیدا ہو جائے۔ ہم تو عالم نہیں بنے، دیندار نہیں بنے، ہمارے بچے عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، دین پر چلنے والے بنے۔ یہ انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا ہے۔ الحمدللہ یہ دعوتی کی برکت ہے کہ الحمدللہ اکثر جو ہے مجمع ہمارا طلبا کا یہ الحمدللہ اس کی برکت سے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھی بھیجا، عالم بنایا، حافظ بنایا۔ یہ اس کے اندر دین کی طلب اور طلب کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے بڑوں نے اساتذہ نے ذکر کی کہ پڑھنے کے دور میں ہمارے اندر وہ بولنے کی صلاحیت، ہمارا علم نکھر کر آئے، یہ جو امانت ہمارے پاس ہے امت کے پر تک پہنچے، گھر گھر پر تک اس قرآن اور حدیث سے علم پہنچے۔ اسی لیے ہم تو جو ہے پڑھنے کے زمانے میں، طالب علم کے زمانے میں ہم پر محنت کی گئی۔ مجلس اصلاح فکر کے نام سے الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی توجہ پر الحمدللہ اساتذہ کی نگرانی ہوتی تھی، عنوان ہم کو دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ 15-20 منٹ طلبا رٹ کر سمجھ کر ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں الحمدللہ اس خدمت کو انجام دینے کی وجہ سے، اس کو سیکھنے کی وجہ سے آج یہ امانت الحمدللہ امت تک پہنچی ہے۔ اور امت جو ہے اس سیکھنے اور مشق کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے الحمدللہ آج اس علم سے جو امانت ہمارے اساتذہ سے پہنچی ہے، آج امت جو مستفید ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک، قیامت تک اس خدمت میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس دین کی خدمت کو انجام دیتے رہنے کی، ہمارے اساتذہ کے ادب کے ساتھ، ان کے دعاؤں کے ساتھ ہمیں موت تک اس خدمت میں لگے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رحمت خیر ہے، آپ کے علم میں آنے کے احترام اس وقت میں دعوت دیا شفیع اللہ صاحب، تو اس وقت مولانا نے فرمایا کہ
ضرور مدرسے کے اس جلسے میں حاضر ہوتا ہوں۔ مولانا نے القریب مجیدآباد الوفا کے تحت اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے تشریف لائے اور ہماری گزارش کے تحت مولانا نے چند مفید کلمات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں گئے، بنیادی اینٹ سب سے پہلے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک سال جماعت کے گئے، قرابت کے بعد حضرت علامہ ابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک سال کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجا اور وہ عجم میں آپ گئے اور حج کر کے واپس تشریف لائے۔ جب دبئی گئے تو وہاں اوقاف کے منسٹر محمد عمر المصفا حضرت سے اتنا متاثر ہوئے کہ اتنا بڑا منسٹر وقت بورڈ کا، وہ بھی دبئی کا، یا دبئی یا ابوظبی کے، وہ جو ہے مرکز نظام الدین دہلی کو آئے ہو اور حضرت سے ملاقات کیے۔ اور میں جماعت اسکول میں تھا، مولانا جماعت اسکول میں رہے ہوں گے اس وقت، یہاں وہ تشریف لائے۔ ابھی ایک مارچ سے وہاں جلسہ ہوا اور حضرت کے ہاتھوں سے مجھے الحمدللہ آپ نے حج کیسے کرے، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب مجھے انعام میں مولانا کے عمر مصفا کے ہاتھوں سے ملی، تو وہ ایک سال کی برکت ہے کہ آج تک بھی بڑے حضرت کی محبت میں وہ عمر صاحب المصفا اپنا تعلق نبھا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث دامت برکاتہم باہر کے بیرونی سفر میں ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، کبھی یہاں خانے کے پاس پتھر لگا ہوا ہے، اس میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ شاید اللہ بہت جزائے خیر دے۔ آگے میں ہمارے مدرسے کے تیسرے فارغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ مدرسے میں پڑھنے کے زمانے ہی میں بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نیل کھیت مسجد میں جمعے کی خطبہ دینے کے لیے فرمایا تھا۔ وہ نیل کھیت مسجد میں پڑھنے کے زمانے میں حضرت کو مشورے سے خطبہ دیتے تھے، اور مدرسے کا جو ترانہ تھا وہ مولانا الیاس صاحب اور قاضی محترم مولانا سید عبدالرحمان صاحب اور مولانا جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، وہ یہ تینوں احباب پڑھتے تھے۔ ابھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہوا تو قاضی صاحب کچھ علیم ہیں، ذرا ہمت فرمائیں، ہم سب دعا کریں گے کہ مولوی الیاس صاحب اور مولانا سید عبدالرحمان صاحب ذرا مدرسے کا ترانہ ہمارے سامنے، اگر اس کی وہ پرانی گونج اگر مدرسے کے در و دیوار میں ہو جائے تو بہت ہی نہایت منظر حسین ہوگا۔ میں مستقل دعوت دیتا ہوں۔ فی الحال مولانا الیاس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جملے ہمارے یہاں اس وقت تشریف لائے۔ مولانا الیاس صاحب ہمارے مدرسے کے تیسرے فارغ ہیں۔ مولوی شبیر احمد سرکاری پیٹ اگر کہاں ہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں، آئے تو ذرا نظر آئیں، ذرا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں بیٹھے ہیں۔ مولوی شبیر احمد سرکاری پیٹ، ان کے بھانجے مولانا عبدالرحمان صاحب بھی سرکاری پیٹ، وہ بھی ذرا تشریف لائیں۔ بہت کچھ تاثرات جو ہے تاثرات سنائیں گے، اس کے بعد میں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر حضرات اساتذہ و علماء نظام و معزز حاضرین و رفیقان محترم، عزیز ساتھیوں، ویراہ میکلہ، ہم اپنے مشفق اور مربی اسم و مسمہ
حقیقی ولی اللہ محترم مرحوم نور اللہ مرقدہ و برقدہ مسجاو سے یہ محفل کو ویران پا رہے ہیں. ہم بچپن سے آپ کے سرپرستی میں ابتدائی اول، ابتدائی ثانی، اس کے بعد جماعت اول، اس ترتیب سے ہم نے 1972 میں داخلہ ہوا اور 1981 میں ہماری فراغت ہوئی. پرانا ماجن جو خیرہ والی مڑی میں تھا وہاں 4 سال ہماری تعلیم ہوئی. وہاں تعلیم حاصل کرتے کرتے بعد اثر یہاں آتے اور ان دیواروں کی مرمت میں اینٹ اور بالو ہم طلبہ یہاں مہیا کرتے تھے. اثر کے بعد بھی مصروف تھے. بہرحال پرانا زمانہ اور پرانی در و دیوار اور پرانی یاد ہماری تازہ ہو گئی. اللہ ہمارے مرحوم اساتذہ کی بار بار مغفرت فرمائے اور درجات آپ کے بلند فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے موجودہ جو اساتذہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر قادر قائم رکھے. مجھے کہا گیا کچھ تاثرات پیش کریں. 1970 پر 5 میں سب سے پہلے مجلس اصلاح فکر کا انعقاد ہوا. ہم جماعت ابتدائی ثانی کے بعد فارسی میں رہے. اس کے بانی مرحوم و مغفور آپ کو ہمارے ناظر حیدرآباد خط دیا تھا منصور کمنو حضرت العلامہ مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حلم اور صبر کے پہاڑ تھے. بڑے فصیح اللسان سے ہم نے ان کے پاس میزان منشعب بھی پڑھا ہے. جب وہ میزان منشعب پڑھاتے تو اس میں بھی تجوید کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ہمارے گفتگو حال حوث کے ساتھ تو بہرحال وہ فارسی بھی تجوید کا اہتمام کرتے تھے. اتنے بڑے فصیح اللسان تھے. صبر و علم کا پہاڑ تھا. انہوں نے مجلس اصلاح فکر کی بنیاد ڈالی. حضرت مولا نے سرپرستی کی. ماشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے ہزارواں اجلاس ہو رہا ہے. بہت میں سے حضرت مولانا محمد کٹریا صاحب قرآن پیٹ رائے کوٹی کے قریب ہے وہ ضلع کھڑپا جو الحمدللہ یہاں سے فراغت کے دوسرے سال سے لے کر اب تک الحمدللہ جس طرح سے مولانا جامعہ نور اللہ میں مدرس ویسے ہی مولانا دارالعلوم سبیل الرشاد میں مدرس ہیں. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بڑے حضرت مطلب حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہمارے ولی اللہ حضرت نے ان کے حق میں سفارش کی ہے. بڑے حضرت نے قبول فرما کر ان کو وہاں اپنے یہاں تدریسی خدمت کا موقع دیا. تو وہاں سے اس وقت سے لے کر اب تک بھی حضرت الحمدللہ وہاں ہیں. یہ ہمارے ادارے کے لیے میری جماعت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. چند جملے ہی صحیح 5 منٹ ہی صحیح آپ ضرور اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ طلباء دیکھیں اور ہمارے اور سبیل الرشاد کے تعلق اور اس گھڑی کو آپ سب بھی نگاہ میں رکھیں. مولانا محمد زکریا صاحب. محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، محترم علماء کرام اور دیگر ساتھیوں، طلباء عزیز، میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میری ابتدائی تعلیم میں اشارہ میں جماعت فارسی سے چہاروں تک ہوئی. چہاروں میں اصول شاشی کا امتحان ہمارے مخدوم مکرم بڑے حضرت ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دینا ہوا. امتحان کے بعد حضرت کا حکم ہوا کہ معدن العلوم میں آ کر جماعت پنجم میں داخلہ لے. تو حضرت کے حکم کے مطابق میں نے یہاں جماعت پنجم میں داخلہ لیا. پنجم، ششم، ہفتم تک یہاں میں نے تعلیم حاصل کی.
फरागत के बाद से आज तक दारुल इरशाद बेंगलुरु में खिदमत अल्लाह ताला ले रहा है। फरागत के बाद जब रुखसती का वक्त आया, वदाई मुलाकात के मौके पर हमारे मखदूम मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने एक नसीहत फरमाई, जहाँ कहीं रहो इस्तिकामत के साथ रहो। चुनांचे उसी पर अमल हो रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा भी उसी पर अमल होगा। दूसरी बात यह है, एक सुनहरा मौका है, तमाम साथी फारिगीन यहाँ जमा हैं, उनके खिदमत में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हज़ारों रुपये अपने घर, अहलो-इयाल वगैरह पर खर्च होता है। अपने मादरे इल्मी और हमारे इस इल्मी और बूढ़ी माँ पर भी सालाना 1000 रुपया अगर दे दे तो मदरसे का बड़ा ताउन होगा। मैंने सुना कि 300 फारिगीन हैं, अगर सालाना एक फारिग भी 1000 रुपया देगा तो बहुत बड़ी रकम जमा होगी और इससे मदरसे का बड़ा फ़ायदा होगा और ताउन होगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह सबा में फरमाते हैं, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लामा सामी युख़्लिफ़ु का तर्जुमा युअद्मिज़ु से फरमाते हैं और आगे इसका करीना भी है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। और हम सब का इस आयत पर यकीन और ईमान है, इस पर उम्मीद है कि तवज्जो फरमाएंगे और दूसरों से भी मदरसे के लिए ताउन का जरिया बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत चीला पेपरा रखकर बैठे हुए थे और भी देख रहे थे। मैं बोला, हजरत क्या हजरत ये पेपरा क्या है, किताब क्या? बड़ी बेतकल होती है। हजरत मौलवी रहमतुल्लाह अलैह से मेरे सफ़र में उम्र में भी साथ थे मेरे, तो हजरत से पूछा कि हजरत ये क्या है? बोला, नहीं बाबा, मदरसे में असातिज़ा की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, अभी जो बड़ी भी पैसे हैं वो क्या करना है, इसके लिए मुझे अंदाज है क्या करना है, इसलिए मैं तदबीर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हजरत फिर जो है मैं खामोश रख नहीं बोला। तो हजरत बोले, आप क्या करते हैं मदरसे के लिए, आप क्या करते हैं? बोला, हजरत जो आप बोलेंगे मैं करूँगा। तो बोले कि नहीं, एक आलिम अगर मदरसे का फारिग यहाँ से मदरसे की तरफ तवज्जो करे, पढ़कर चले जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं करते, ये अपना मदरसा है बाबा, उसको करनी चाहिए। बोले, क्या करूँ हजरत? तो अपने चित्तौड़ में चंदा है? बोले कि हजरत नहीं है। तो फिर क्यों आप खामोश हैं? बोले, हजरत आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ 5 मादी उलमा काम कर रहे हैं चित्तौड़ में, मैं उनको जमा करूँगा, फ़ोन लगाकर आपको मैं दे दूँगा। तो सारे उलमा को जमा कर हजरत से फ़ोन लगाया, तो हजरत से बात किया, तो भाई आप लोग क्या करोगे मदरसे के लिए? एक आलिम ने 5-5 हज़ार का जिम्मेदारी ले ली, या तो हम देंगे नहीं तो हम दिलाएंगे, ये हम खिदमत करेंगे। तो हजरत ने फरमाया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हजरत मौलाना कमरुद्दीन सर हम दामद बरकातुहू रमज़ान में भेज दिया, तो उस साल 25,000 रुपये हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बराबर आते हैं, आसर पे आते हैं। हमारे मोहतरम साहब मौलाना इम्तियाज साहब भी चित्तौड़ में 3 साल इमामत किए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 लाख से बढ़कर मदरसे का चंदा चित्तौड़ में है। तो दुनिया जो पढ़ती है, ये मदरसे की जिम्मेदार है उन्हें उलमा इकराम, ये मदरसा अपनी माँ है। फरमाया कि मादे इल्मी कहते हैं। जब हम अपनी इस मदरसे को माँ समझते हैं तो माँ का हक ये नहीं है उसको दर छोड़ दिया जाए, उसको पकड़ना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। और अफसर जो है बात मैं कहता हूँ, हमारे मदरसे के हमारे हजरत मुरीदा साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 बातों से खुश होते थे, 2 बातों से खुश होते थे। और मुझे कहा भी हजरत ने कहा कि जो है हमारे फारिगीन हमारे मदरसे की तरफ तवज्जो करे, हमारा मदरसा बहुत तरक्की करेगा। हजरत क्या करना चाहिए? 2 बातें, अपने फारिगीन अपने बच्चों को
خود اپنے اولاد کو یعنی تو اپنے محلے کے بچوں کو تشکیل کر کے مدرسہ بھیجیں. اس سے مدرسہ ترقی ہوتا ہے, وہ فارغ کا اور مدرسے کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. دوسرا فرمایا کہ تم کتنے لوگوں کا جو مسجد میں اعلان کر کے چندہ کرتے ہو, ایک اپنے لیے بھی مدرسے کے لیے جہاں سے تم پڑھ کر فارغ ہوئے ہو اس کی طرف توجہ کر کے اگر تم نے ماہانہ میں سالانہ صحیح ایک 5-10 ہزار مدرسے کی توجہ آپ نے کیا تو مدرسے کا کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے ہم اس مدرسے کو کنیکشن رکھیں. تفسیر میں جو آیات تھی ترجمہ ہے اس کی تفسیر بیان کرو, پھر حدیث کا تفسیر بناؤ, اس سے متعلق میں جو واقعہ صحابہ کا ہے اس کو بیان کرو, اگر جو ہے تابعین تابعین کا اس کو بیان کرو, اور لوگوں کو ابھارنے پر ترغیبی بات کرو, ترہیبی بات نہ کرو. ڈرانا اور سختی کے ساتھ اپنے اندھیرا ہے, اندھیرا تو چیختے رہو, اندھیرا دور نہیں ہوگا. ایک موم بتی سلگاؤ پورا اندھیرا منٹ میں چلا جائے گا. اس لیے اندھیرے کو روشنی لے کر آؤ تو یہ امت کے اندر محبت اور پیار پیدا کرو, آپس میں الفت پیدا کرو, بھائی چارگی کے ساتھ رہو, آپس میں علماء مل کر رہے, امت کے لوگ مل کر رہے. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بگاڑ نہیں سکتی ہے اگر ہمارے اندر اتفاق آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو, ہمارے مدرسے کے اساتذہ کو, حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب, متین صاحب, حضرت مولانا نثار احمد صاحب, ہمارے اساتذہ میں اس وقت جس کو میں کے بعد میں نے پڑھا ہوں, اس وقت مدرسین میں حضرت مولانا نثار احمد صاحب دام برکاتہم ہمارے استاد ہیں جن سے ہم نے پڑھا ہے. اب جو ہے ہمارے اساتذہ کا, ہمارے مدرسے کا, اس کا ہم جو ہے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اگر اس کی ترقی میں اگر ہم ذرہ بھی لگ گیا تو ہمیں یہ صحیح قسمت ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر الجزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی وہی لڑکھڑاہٹ ہے جو مجلس اصلاح فکر میں تقریر میں نام آتا تو یاد کر کے کھڑے ہو کر تقریر سناتے وقت ہوتی تھی. جب شعبہ حفظ میں ہم لوگ تھے تو اس وقت بڑے حضرت ایک اختتامی جلسے میں تقریر سن کر دعائیں دیے تھے اور کہا تھا آج سید جابر نے تقریر کا میدان جیت لیا. اور اس وقت جماعت حفظ میں وہ تقریر شاید ہمارے زمانے کے جو بڑے فارغین علماء کرام ہیں ان کو یاد رہے گا کہ جماعت حفظ میں وہ تقریر کرتے کرتے رونا آ گیا تھا. بڑے حضرت اس تقریر کے بعد خود دعاؤں سے نوازا. اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ آج عوام کے ہر جلسے میں, ہر مجمع میں کہنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے. یہ سب اسی مجلس اصلاح فکر کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور ہمارے اساتذہ کرام کی توجہات اور ان کی شفقتوں کا نتیجہ ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے اکابر علماء کرام